ہیلو، السلام علیکم ساتھیوں. جی آپ سب کیسے ہیں؟ ایک خاتون کی تحریر میری نظروں کے سامنے سے گزری اور بہت اچھا لکھا ہے کہ خواتین اپنے کافی پرابلمس ان باکس کرتی ہیں. بعض اوقات ان کا حل نہ بھی ملے تو ان کے دل کا بوجھ کافی ہلکا ہو جاتا ہے کہ کس نے مسئلہ سنا تو ہے. کہتے ہیں کہ اگر خواتین کے پورے سال کے میسیجز اکٹھے کریں اور پوائنٹس کی شکل دیں تو ان میں سے زیادہ تر کا تعلق مرد سے ہے. میں اکثر خواتین کو ہی سمجھاتی ہوں، لیکن اس بار خواتین کے کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھتی ہوں. میری لسٹ میں سلجھے ہوئے مرد ہیں، وہ میری بات سمجھتے ہیں، اس کی گہرائی تک بھی جاتے ہیں. اگر آپ کے گھر کی خاتون اس میں سے کسی مسئلے کا شکار ہے تو آج عہد کیجیے کہ اسی سال ان مسائل کو دور کریں گے. بعض شوہر حضرات بیوی کو گھر کا خرچہ بہت لگا بندہ دیتے ہیں، جس سے ان کی ذاتی کیا گھر کی جائز ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی اور کچھ تو دیتے ہی نہیں ہے. اگر آپ کی بیوی ہاؤس وائف ہے تو پلیز ذرا ہاتھ کھلا کیجیے، کم از کم وہ خواہشات نہیں ضروریات تو پوری کر سکے. کچھ خواتین اپنے مرد کی عدم توجہی کا شکار ہیں. وجہ موبائل ہے. ان کا کہنا ہے کہ گھر آ کر رات گئے تک خاوند موبائل کی جان نہیں چھوڑتے. جو میاں بیوی کا بیڈ روم میں جو وقت ہوتا ہے وہ بھی موبائل کھا گیا. اعتدال لائیے. بے جان چیز کو سننے کی بجائے تھوڑی دیر اس جاندار کو بھی سن لیجیے جو آپ کا گھر آپ کے بچے سنبھالتی ہے. گھریلو چپکلش اور لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. عورت زیادہ جذباتی اور حساس ہوتی ہے، مرد میں برداشت زیادہ ہوتی ہے. عہد کر لیجیے کہ جھگڑا کسی بھی وجہ سے ہو، عورت کو اس کے بچوں کے سامنے کبھی برا بھلا نہیں کہنا، گھر سے نہیں نکالنا، ہاتھ نہیں اٹھانا، بچے نہیں چھیننے، گالی نہیں دینی. نہیں نبھ رہی تو لڑنے کی بجائے کسی تیسرے فریق کو سامنے بٹھائیے، معاملات حل کیجیے. بعض مسائل صرف بات کرنے سے حل ہو جاتے ہیں. یا عارضی دوری دونوں اختیار کر لیجیے. غصہ ٹھنڈا ہوا تو غبار بھی چھٹ جائے گا. اگر آپ کسی ویکنس کا یا بیماری کا شکار ہیں تو سب سے پہلے اس کا علاج کرائیے. اس صورت میں عورت کو خلا لینے کا بھی حق حاصل ہے، لیکن وہ چپ رہتی ہے، مارے شرم کے کمپرومائز کرتی رہتی ہے اور پھر ساری عمر گزار دیتی ہے. وہ اگر بول کر کہہ دے تو مرد کی انا کو ضرب پڑتی ہے، لیکن ایسی انا کا کیا فائدہ جو نام نہاد ہو. بہتر ہے کہ مسائل دبانے کی بجائے حل کیجیے. اولاد نہیں ہو رہی تو صرف بیوی کے ہی نہیں اپنے بھی ٹیسٹ کروائیے. اور آپ کی رپورٹس درست نہ ہو تو خاندان والوں کے سامنے بیوی کو شرمندہ کرنے کی بجائے اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں اور وجہ گھر والوں کو بھی بتائیں. ہر بار دوسری اور تیسری شادی کر کے لڑکیوں کی زندگی تباہ مت کریں. اور سنا ہے کہ اولاد تو مرد کے نصیب سے ہوتی ہے. خواتین دفتر میں ہیں، بازار یا مارکیٹ میں، ان کو بلا وجہ تاڑنے، چھونے اور جملے کسنے سے باز رہیے. اپنی اور اپنی بیٹیوں کے لیے باہر کا ماحول سیف پلیس بنانے میں مددگار بنیں. چھیڑنے والوں کو نشان عبرت بنا دیں. آپ کی بہن بیٹی یونیورسٹی پڑھنا چاہتی ہے، ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتی ہے، اس پر شک کرنے، رکاوٹ ڈالنے کی بجائے حوصلہ بڑھائیے. آنے والے دنوں میں یہی بیٹی بہن آپ کے خاندان کا فخر بنے گی. آپ مرد ہیں، سمجھدار ہیں، کسی کی بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو بھی سہولت سے جہیز لینے سے انکار کیجیے. یقین کریں کوئی بھی اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرتا، لیکن آپ اگر بول کر اس لعنت کو مسترد کر دیں گے تو بیٹیاں ساری بیاہی جائیں گی اور بروقت بیاہی جائیں گی. مرد کو قوام بنایا گیا ہے. آپ کی بیوی سسرالی ظلم کا شکار ہے تو بے بسی سے تماشا دیکھنے بجائے اس کا ساتھ دیجیے. یاد رکھیے جس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا اس کو اچھا ماحول، نان نفقہ، عزت، احترام اور سپیس دینا صرف آپ کی ذمہ داری ہے. پہلا قدم آپ ہی کو اٹھانا ہے. اگرچہ حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں، اچھے گھرانوں میں عورت کبھی مسائل کا شکار نہیں ہوتی، لیکن ہمارے معاشرے میں عورت آج بھی کئی مسائل کا شکار ہے. وہ شہر ہو، قصبہ ہو، دیہات ہو، محلہ ہو، جھونپڑی ہو یا محل، کہیں نہ کہیں عورت نا آسودہ ہے. آئیے اپنے اپنے دائروں میں عورت کا ساتھ دیں. اسے ذہنی، نفسیاتی، جسمانی اور جذباتی مریض بنانے کی بجائے آزاد کیجیے. اس کو بھی زندگی اچھے سے گزارنے کا حق حاصل ہے. اس کے ساتھ ہی کچھ اور مسئلے مسائل بھی ہیں جو عورتوں سے جڑے ہیں. اکثر آپ دیکھیں اگر کسی کو ڈیورس ہو جاتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہیں، اپنے ہی گھر میں آ جاتی ہیں، تو اس کو اتنا مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، وہ ٹارچر جو کسی کو نظر نہیں آتا، نفسیاتی ذہنی کرب سے بندہ گزرتا ہے. اگر آپ کی بہن بیٹی کو مسئلوں کا شکار ہے تو وہ کہاں جائے گی؟ ظاہر ہے لوٹ کر آپ ہی کے پاس آئے گی نا. تو کسی بھی معاملے میں ان کو ڈی گریڈ نہ کریں. اگر وہ آپ کے گھر پہ رہ رہی ہیں، آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. ان کو آپ کے صرف دو بول تسلی اور پیار کے چاہیے، اس کے بدلے میں وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں. تو عورت قدم قدم پہ بچپن سے لے کے مرنے تک شاید کہیں نہ کہیں مسائل کا شکار رہتی ہے. میں بھی ساری عورتیں نہیں، اور اس میں عورتوں کا بھی قصور ہوتا ہے جہاں پہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد ہوتے ہیں، لیکن مردوں کو اعلیٰ ظرفی کا اظہار کرنا چاہیے، مردوں کو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
اور عورتوں کا ساتھ دینا چاہیے، جو اس کی ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، ہر صورت میں مرد کے ساتھ ہی جڑی ہے، مرد کے ساتھ ہی نتی ہے۔ تو اللہ کرے 2023 میں عورتوں کو مسئلے مسائل پہ کچھ قابو پایا جا سکے، انہیں بھی کچھ سکون کے لمحات میسر ہوں، وہ بھی خوشی سے اپنی لائف گزاریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔